السلام علیکم پیارے بچوں، آج تاریخ 7/7/2021، جماعت چھٹی، مضمون اردو سے آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایثار جذبہ، جو کہ ہماری کتاب کی صفحہ نمبر 49 49 پر ہے 49 پر ہے۔ تو سبھی بچے اپنی کتاب نکالیں گے، صفحہ نمبر 49 نکالیں گے، تو ہمارا جو عنوان ہے ایثار جذبہ وہ ہم شروع کریں گے ابھی۔ ہاں، سبھی بچے دھیان سے اپنی کتاب کی اور دیکھیں گے۔ ایثار جذبہ۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ تو کہتے ہیں کہ عدنان جو تھا ایک تاجر تھا، اس کا جو شمار ہے بہت زیادہ، وہ امیر بھی تھا۔ تو قدرت نے سب کچھ اس کو دینے کے باوجود بھی اگر اس کے پاس کچھ نہ تھا تو وہ تھا اولاد کی نعمت۔ اولاد کی نعمت سے وہ محروم تھا۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس کس در پر دستک نہ دلوائی۔ تو کہتے ہیں کہ شادی کے کئی سال کے بعد بھی ان کی جو بیوی تھی جس کا نام شیبہ تھا، تو اس کی گود جو تھی وہ سونی تھی۔ اس کا مطلب ہے گود سونی ہونا کہ بچہ نہ ہونا۔ تو اولاد کی جو حسرت ان کے دل میں جو تھی، اس کے لیے وہ ہر ایک جگہ پر، ہر ایک کے در پر گئے، دستک انہوں نے دی۔ کہاں کہاں پر؟ یہاں پہ لکھا ہے پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ تو اپنی اولاد کی حسرت کے لیے، اولاد کی چاہت کے لیے وہ ہر ایک کے در پر انہوں نے دستک دی، چاہے وہ پیروں فقیروں کے چکر بھی انہوں نے لگائے، تعویذ بھی باندھے، لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ نہ ہو سکا اور وہ ان کو اولاد پیدا نہ ہو سکی۔ تو آگے، کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی، کسی نے اور شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے وقت کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ان کو اولاد نہ ہوئی تو اس کے دوستوں نے اس کو دوسری شادی کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، صلاح دی کہ یا تو کسی کا بچہ گود لے لے یا تو دوسری شادی کر لے۔ کچھ نے تھوڑا اور صبر کرنے اور علاج کرنے پر زور دیا۔ تو کچھ دوستوں نے صبر کرنے کے لیے کہا اور علاج کرانے کے لیے کہا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ لیکن شیبہ کیا تھی؟ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچہ گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ عدنان نے تو یہی سوچا تھا کہ ہم کیا کریں گے، تھوڑا انتظار کریں گے یا کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے، لیکن جو شیبہ تھی اس کو اس چیز سے نہ تھا۔ اس کو صرف اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ جتنی جلد ہو سکے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، چاہے ہمیں بچہ گود لینا پڑے یا تو دوسری شادی کروانی پڑے، لیکن ہمیں بچہ چاہیے۔ تو اب پیج کو ہم دوسری سائڈ ٹرن کریں گے۔ عدنان کو چوں کہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ تو عدنان جو تھا وہ دوسری شادی سے رضامند نہ تھا، وہ سوچتا تھا کہ میں شادی نہ ہی کروں گا، لیکن اس نے بھی یہی فیصلہ کیا، ہم کسی بچے کو کیا کریں گے جی، گود لے لیں گے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیب کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ تو کچھ وقت پہلے کی بات ہے، وہاں پر ایک حادثہ ہوا تو ان کا بچہ جو تھا وہ بچ گیا تھا۔ تو کیا ہوا پھر؟ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، وہ جو بچہ تھا جس کے والدین گزر گئے تھے حادثے میں، تو وہ بچہ پیچھے چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، عدنان اور شیبہ نے اسی بچے کو گود لے لیا۔ بچے کا نام انہوں نے زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا، جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ تو جیسے ہی بچہ ان کے گھر میں آیا تو ان کے گھر میں رونقیں، خوشیاں آ گئی، بہار اتر آئی۔
عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اسی سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسرے طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ تو دیکھا آپ نے اس کے اندر کس طرح اس نے بچے کو گود لیا، پھر اس کا نام رکھا، تو پھر اس کے آنے کے بعد ان کے گھر میں کس طرح بہار اتر آئی اور دونوں بچے کے ساتھ کیسے گل مل گئے، اور کس طرح انہوں نے اس بچے کو اپنے دل کا قرار اور ٹھنڈک بتایا، کس طرح اس کے ساتھ انہوں نے ان کی جان بھری ہوئی تھی، دن بھر اسی کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، اور شیبہ دن بھر اس کو ایک کپڑے کبھی دوسرے کبھی تیسرے الگ الگ کر کے اس کو پہناتی تھی، دن بھر اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔